حضرت ایک سوال ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے اپنے ناخنوں کا اور جسم کے زائد بالوں کا کاٹنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے جی، جس شخص نے قربانی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنی قربانی تک اپنے جسم کے زائد بالوں کو بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے، اور یہ نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی اس نے قربانی کرنے کی نیت کر لی، فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنی قربانی تک، فرمایا کہ فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے اور نہ اپنے بالوں کو کاٹے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یعنی ھذا حدیث صحیح۔ اسی طرح امام ذابی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس میں امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنی قربانی تک یہ ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹنا یہ واجب ہے۔ تو یہاں قاعدہ سمجھ لیں کہ ہر حکم وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ حکم جو استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے یہ استحباب کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی شامی کے اندر یہ بات نقل کی کہ ھذا محمول علی الندب دون الوجوب بالاجماع، کہ یہ جو حکم ہے یہ ندب یعنی استحباب پر محمول ہے، دون الوجوب، وجوب پر محمول نہیں ہے، یعنی اس سے واجب ثابت نہیں ہوتا بلکہ مستحب ثابت ہوتا ہے بالاجماع۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امت کا اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے، اور اجماع امت مستقل ایک دلیل ہے۔ تو خلاصہ پوری بات کا یہ نکلا کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنی قربانی تک اس کے لیے اپنے جسم کے زائد بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔